پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شیخ محمد اقبال 22 فروری یا 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد سپر و گوت کے کشمیری برہمن تھے، لیکن اسلام قبول کر کے سیالکوٹ میں بس گئے تھے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد زیادہ پڑھے لکھے یا خوشحال نہیں تھے، لیکن دیندار تھے اور علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ شمس العلماء میر حسن سیالکوٹی ان کو ان پڑھ فلسفی کہتے تھے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ پرائمری، مڈل اور میٹرک امتحانوں میں امتیازی نمبروں سے پاس ہو کر وظیفہ لیا۔ ایف اے اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے پاس کر کے بی اے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہیں ان کی ملاقات عربی کے اسکالر ٹی ڈبلیو آرنلڈ سے ہوئی۔ اقبال نے 1899 عیسوی میں فلسفہ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور اسی کالج میں فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1905 عیسوی میں وہ مزید تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اقبال کی پہلی شادی طالب علمی کے زمانے میں ہی ایک معزز خاندان کی خاتون سے ہو گئی تھی، جن سے ان کا ایک بیٹا آفتاب اقبال تھا۔ معروف خاتون عطیہ فیضی سے بھی اقبال کی دوستی رہی، جو خود بھی تعلیم کی غرض سے لندن میں مقیم تھی اور جنہوں نے دانشورانہ، ادبی و علمی مذاق رکھنے والی ایک ماڈرن ہندوستانی خاتون کی حیثیت سے اعلیٰ سماجی حلقوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ مزاجوں میں مطابقت کی وجہ سے دونوں میں قربت پیدا ہوئی۔ لندن سے واپسی کے بعد بھی دونوں میں خط و کتابت جاری رہی۔ اردو شاعری پر بہرحال عطیہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اقبال کو ریاست حیدرآباد کی ملازمت سے شد و مد کے ساتھ روکا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دربارداری اقبال کی بے پناہ خلاقانہ صلاحیتوں کے لیے سمِ قاتل ثابت ہوگی۔ اقبال نے کم عمری ہی میں شاعری شروع کر دی تھی۔ 1890 عیسوی کی ایک طرحی مشاعرہ میں اقبال نے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقِ انفال کے، پڑھ کے محض 17 سال کی عمر میں اس وقت جید شعراء کو چونکا دیا۔ اس کے بعد اقبال انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرنے لگے۔ 1900 عیسوی میں انجمن کے ایک جلسے میں انہوں نے اپنی مشہور نظم نالہ یتیم پڑھی، جو اپنے اچھوتے انداز اور کمال سوز و گداز کی وجہ سے اتنی مقبول ہوئی کہ اجلاس میں یتیموں کی امداد کے لیے روپیوں کی بارش ہونے لگی اور آنسوں کے دریا بہہ گئے، اور نظم کی ایک مطبوعہ کاپی 4 روپے میں فروخت ہوئی۔ اس کے بعد اقبال کی نظم انجمن کے جلسوں کی زینت بن گئی۔ 1 اپریل 1904 عیسوی میں ادبی رسالہ مخزن کا اجراء ہوا تو اس میں اقبال کی نظم ہمالہ شائع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے نئے انداز کی نظموں اور غزلوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اور اقبال شعرائے ہند کی صف اول میں ممتاز مقام پر فائز ہو گئے۔ اقبال نے کیمبرج اور میونخ یونیورسٹی سے فلسفہ میں اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کیں۔ پی ایچ ڈی کے لیے ان کے مقالہ کا موضوع ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء تھا۔ پی ایچ ڈی کے حصول کے بعد انہوں نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔ وطن واپس آ کر وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے پروفیسر مقرر کیے گئے اور ساتھ ساتھ وکالت بھی کرتے رہے، جس کی کالج نے انہیں خصوصی اجازت دے دی تھی۔ بعد میں انہوں نے کالج کی ملازمت چھوڑ دی اور وکالت کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا۔ کچھ عرصہ بعد ان کی شاعری خاموش رہی، لیکن پھر ان کی قومی و ملی نظموں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو ان کی شہرت دوام کا باعث بنا۔ ان میں شکوہ، شمع و شاعر، خضر راہ اور طلوع اسلام انجمن کے جلسوں میں پڑھی گئیں۔ 1910 عیسوی میں فارسی مثنوی اسرار خودی شائع ہوئی اور پھر 3 سال بعد رموز بے خودی منظر عام پر آئی، جو اسرار خودی کا تتمہ تھی۔ اس کے بعد اقبال کی شاعری کے مجموعے یکے بعد دیگرے شائع ہوتے رہے۔ آخری مجموعہ ارمغان حجاز ان کی زندگی میں تیار تھا، لیکن موت کے بعد شائع ہوا۔ عملی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے اقبال 1926 عیسوی میں پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1930 عیسوی میں مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس میں ان کو صدر چنا گیا۔ 1935 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی نے اور اگلے سال علی گڑھ یونیورسٹی نے انہیں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگریاں دیں۔ 1935 عیسوی میں عید کے دن سویاں کھانے کے بعد ان کا گلا بیٹھ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے حلق میں رسولی پیدا ہو گئی تھی۔ بجلی کے علاج سے کچھ افاقہ ہوا، لیکن آواز پوری طرح بحال نہیں ہوئی۔
वकालत का काम बंद हो गया। ऐसे में रियासत भोपाल ने दाद रसी की और 500 रुपये माहवार उनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। उनकी दूसरी बेगम का इंतकाल 1935 ईस्वी में हो गया था, जो 2 कमसन बच्चे छोड़ गई थीं। उनकी तरबियत की परेशानी ने इकबाल की सेहत और ज़्यादा बिगाड़ दी। उनको दमा के दौरे पड़ने लगे, खांसते खांसते बेहोश हो जाते थे। दिसंबर 1937 ईस्वी में मर्ज ने शिद्दत अख्तियार कर ली और 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।